الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر فقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان الحق بعد الخدا بزرگه بالسمع والبصر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام وصل ادب و احترام عرض کرنے کے بعد سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بڑا ہی فضل اور اللہ رب العزت کا بڑا ہی کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کے دن ہمیں دو عیدیں عطا فرمائی۔ الحمدللہ آج 12 ربیع الاول شریف بھی ہے، مومنوں کی عید بھی ہے، اور جمعۃ المبارک جس کو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ مومنوں کی عید کا دن ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں دوہری عیدیں عطا فرمائی۔ اسی بات پہ ایک اعتراض کا ازالہ کرتا چلوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ عید کہاں سے مناتے ہو جبکہ شریعت میں تو صرف 2 ہی عیدیں ہیں، شریعت میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، تو تم یہ تیسری عید کہاں سے نکال لائے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ تمہیں عید کا پتہ ہی نہیں ہے کہ عید کہتے کس کو۔ جو لفظ عید ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی منانا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشی منانا، خوشی کا دن، خوشی کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں 2 عیدیں اللہ رب العزت نے حضور کی وسادت سے عطا فرمائیں تو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ تو 52 سے 53 جمعے ایک سال میں آتے ہیں تو وہ سارے کے سارے مومنوں کی عیدیں ہی ہوتی ہیں۔ تو پتہ چلا اسلام میں صرف 2 عیدیں نہیں بلکہ 52 یہ ملا لی جائیں تو 54 تو یہ بن رہی ہیں، اور جو ہم عید کا تذکرہ کرتے ہیں عید میلاد النبی کا، اس کو ڈال لیا جائے تو 55 عیدیں تو ایسے ہی بن جاتی ہیں۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی یہودی نے کہا کہ اگر ہمارے دین میں ہمارے نبی پر یہ آیت اترتی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ یہ اگر آیت ہمارے نبی پر اترتی اس امت کو عطا ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے سے جواب دیا کہ اب کملے تجھے کیا علم کہ ہمارے لیے یہ دن جو ہے کتنی برکتوں کتنی عظمتوں والا دن ہے۔ جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ حجۃ الوداع کا دن تھا۔ میدان عرفہ میں جب اللہ کے حبیب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تب اس آیت کا نزول ہوا، اور میرے محبوب نے فرمایا کہ میدان عرفات یعنی جو حج کا دن ہے وہ مومنوں کی عید کا دن ہے، اور آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا تو تجھے پتہ ہے کہ وہ دن کون سا تھا؟ اس نے کہا بتاؤ کون سا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کو بھی میرے محبوب نے فرمایا یہ جمعہ بھی مومنوں کی عید کا دن ہے۔ تو ہماری تو اس دن 2
عیدیں تھیں جس دن اللہ نے وہ آیت نازل کی، ہم تو اس دن کو دوری عید منا رہے تھے، تو پتہ چلا اس دن کو بھی محبوب نے عید قرار دیا ہے اور جمعے کے دن کو بھی محبوب نے عید قرار دیا ہے، اور جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن تو ہماری مسلمانوں کی دو عیدیں تھیں، مسلمانوں کی دو عیدیں تھیں۔ تو پتہ چلا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، تو ان کا یہ تصور، یہ سوال بالکل غلط ہے، یہ تصور بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ تو اسلام میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے علاوہ بھی عیدیں ہیں، جمعے کو بھی میرے محبوب نے عید قرار دیا ہے، اور حج کے موقع پر میدان عرفات میں جب قیام ٹھہرتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے، اس کو بھی میرے محبوب نے عید قرار دیا ہے، اور عید میلاد النبی کو محبوب کے عاشقوں نے عید قرار دیا ہے، محبوب کے دیوانوں نے عید قرار دیا ہے۔ تو عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی کرنا۔ تو اس بات کو اگر کوئی دوسری طرف لے جائے، شرعی اعتبار کی طرف، تو یہ ان کے اپنے ڈھکوسلے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب آج کے دن اس دنیا میں تشریف لائے۔ محبوب کی آمد سے پہلے ظلمتوں کا دورہ تھا، جہالت کا زمانہ تھا، لوگ بے بنیاد بغیر کسی مقصد کے کام کیا کرتے تھے، فضول کام کیا کرتے تھے، فضول معاملات کیا کرتے تھے، ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ میرے نبی اس دنیا پہ تشریف لائے، میرے نبی اس دنیا پہ تشریف لائے، کفر و شرک کی گھٹائیں دور ہو گئی، کفر و شرک کی گھٹائیں دور ہو گئی جب میرے محبوب کا نور اس دنیا میں تشریف لایا۔ تو یہ سارے کفر کی تاریکیاں، شرک کی تاریکیاں ختم ہو گئی۔ میرے محبوب کی جب آمد ہوئی نا، میرے محبوب کی آمد ہوئی تو مشرکین مکہ حیران تھے کہ مکہ کے سارے بت کیسے گر پڑے، کیسے گر گئے، وہ حیران تھے۔ کعبہ شریف میں جتنے بت پڑے تھے وہ سارے کے سارے گر گئے، وہ سارے کے سارے گر گئے۔ ایک مشرک وہ ایک بت کو اٹھاتا ہے، وہ پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ آج یہ سیدھے نہیں ہوں گے کیونکہ محمد عربی جلوہ گر ہو گئے ہیں، محمد عربی تشریف لے آیا ہے، آج یہ سیدھے نہیں ہوں گے۔ تو پتہ چلا میرے محبوب کریم علیہ السلام جب آئے تو تمام تاریکیاں ختم ہو گئی، تمام تاریکیاں نور میں بدل گئی، تمام ظلم و ستم مٹ گئے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ربیع الاول کو میرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، اور ربیع کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ بہار۔ ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار۔ جب میرے محبوب آئے تو یہ تاریکیوں کے، ظلمتوں کے دورے میں بہار آ گئی، یہ نور میں تبدیل ہو گیا۔ جو جنگل سہانے پڑے تھے، جو جنگل بیابان پڑے تھے، ان میں بھی جو زمینیں بیابان پڑی تھی ان میں بھی سبزہ اگنا شروع ہو گیا۔ اور میرے محبوب کا میلاد میرے رب نے کس انداز سے، کس طریقے سے منایا کہ میرے محبوب کی جس سال میں ولادت ہوئی، پورے سال مکہ والوں کو اللہ نے بیٹے عطا کیے۔ یہ تھی محبوب کی آمد کی خوشی میرے رب کو، اور میرا رب تو محبوب کا میلاد صدیاں پہلے سے مناتا آ رہا ہے۔ جب انبیاء سے وعدہ لیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تو محبوب کی آمد کا ذکر کیا کہ میرا محبوب آئے گا، میرا محبوب آئے گا، تم اس پہ ایمان لانا، اس کی مدد کرنا، اپنی امتوں کو، اپنی قوموں کو بھی کہنا۔ تو یہ میلاد کا ذکر تو صدیوں سے چلا آ رہا تھا، کوئی ہم نے تو نہیں نکال لیا۔ تو صدیوں سے میرا رب تورات میں، زبور میں، انجیل میں میرے مصطفیٰ کا میلاد کر رہا تھا۔ تاریخ مکہ، امام محمد بن جعفر اللہ مکی آپ فرماتے ہیں کہ 1924 کے بعد، 1924 کے بعد جب نجدیوں کی حکومت آئی، اس کے بعد مکہ اور مدینہ میں میلاد کا جشن روکا گیا۔ اس سے پہلے مکہ اور مدینہ میں میلاد کا جشن ہوتا تھا۔ یہ محمد بن جعفر اللہ القرشی ہیں، یہ مکہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے
تاریخ لکھی مکہ اور مدینہ کی، آپ فرماتے ہیں 1924 سے پہلے میلاد کے جشن ہوا کرتے تھے اور اہل مکہ چراغ اٹھا کر جلوس نکالا کرتے تھے گھروں میں۔ اہل مکہ آج بھی میلاد کر رہے ہیں۔ 1924 میں جب نجدیوں کی حکومت آئی اور انہوں نے اس پہ پابندی لگا دی، لیکن آج بھی فرماتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں میلاد کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف پاکستان میں اور انڈیا میں یہ میلاد منایا جاتا ہے، بر صغیر میں ہی منایا جاتا ہے، عرب میں کہیں نہیں منایا جاتا، تو الحمدللہ آج بھی میں عالم دین کا کلپ سن رہا تھا جو بڑے دھڑلے کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ میں حج پہ گیا، میں عمرہ کرنے کے لیے گیا، لیکن 12 ربیع الاول کو ادھر کوئی میلاد نہیں مناتا۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کتنی ہی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں کہ مدینہ شریف میں بھی جھڑیاں لگائی جا رہی ہیں اور لائٹنگ ہو رہی ہے اور لوگ شرینیاں تقسیم کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ محبوب کی ولادت کی خوشی میں، یہ محبوب کی ولادت کی خوشی میں ہے۔ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میلاد کا ایک خاصہ ہے، میلاد کا ایک خاصہ ہے، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں میلاد کا ایک خاصہ ہے، جس گھر میں میلاد ہوتا ہے اس گھر میں وہ گھر پورے سال کے لیے امن و امان میں آ جاتا ہے۔ جس جگہ میلاد ہوتا ہے وہ جگہ پورے سال کے لیے امن و امان میں آ جاتی ہے، اور میلاد پر جو مراد مانگی جاتی ہے وہ مراد بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ علامہ ابن جوزی فرما رہے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے سرکار کا میلاد منانا اور اجتماع اور جلسے کھانے کھلانا اور جو کام بھی اظہار خوشی سے ہو کرنا چاہیے۔ یہ میلاد کے ثبوت پر باتیں ہو رہی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں، بہت بڑے مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں۔ تمام لوگ، یہ آج کل کا میلاد منانا شروع نہیں ہوا، پہلے صدیوں سے چلا آ رہا ہے میلاد۔ میلاد کی خوشی میں اگر کوئی کافر، کوئی مشرک میلاد کی خوشی منائے وہ بھی اجر پا جائے، تو یارو ہم تو محبوب کے امتی ہیں۔ بخاری شریف، بخاری کی رٹ لگانے والے جو ہے ان کو بخاری سے حوالہ دے دیتے ہیں کہ ابو لہب جس کے بارے میں قرآن میں پوری کی پوری سورت نازل ہوئی، ابو لہب جس کے بارے میں قرآن میں پوری کی پوری سورت نازل ہوئی، اس کے بارے قرآن میں سورت نازل ہوئی اور اس کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دینے والے الفاظ استعمال کیے گئے اور ان کو اس کی ہلاکت کا تذکرہ کیا گیا۔ اب دیکھیں میرے محبوب کریم علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، سویبہ جو حضور کی ماں بھی بنتی ہے، جس نے حضور کو دودھ بھی پلایا ہے، وہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ ابو لہب کے پاس دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور کہتی ہے ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تجھے مبارک ہو، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آگے سے ابو لہب اس شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتا ہے، اے سویبہ تو میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کی خوشخبری لے کے آئی ہے، جا میں نے اس خوشی میں تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے اس خوشی میں آزاد کیا۔ تو بعد میں ابو لہب کو کسی نے خواب کے اندر دیکھا، اس کے رشتہ دار نے خواب کے اندر دیکھا، تو کیا دیکھتا ہے؟ پوچھتا ہے ابو لہب کیا بنا؟ اب بتائیے جس کے بارے میں قرآن میں سورت نازل ہوئی ہو اس کی ہلاکت کی، اور اس کو محبوب اللہ نے اپنے محبوب کی دشمنی کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا کیا ہو اور اس کو ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں تو جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو اس سے وہ پوچھ رہا ہے کہ ابو لہب تیرے ساتھ کیا بنا؟ تو حضرت ابو لہب کہتا ہے کہ میں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں، جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں ہوں، لیکن ایک دن ایسا ہفتے میں آتا ہے، وہ دن کون سا ہے؟ وہ پیر کا دن ہے، وہ پیر کا دن ہے، ولادت میرے محبوب کی پیر کے دن کو ہوئی۔ کہتا ہے کہ پیر کے دن جو میں نے محبوب کی آمد کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا تھا نا، اس خوشی کی وجہ سے میری اس انگلی سے ایک نور نکلتا ہے، اس انگلی سے نور نکلتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انگلی اور انگوٹھے کے درمیان سے نور نکلتا ہے، بعض میں آتا ہے انگلی سے نور نکلتا ہے، میں اس کو چوستا ہوں اور میری تکلیف کم ہو جاتی ہے۔
ایک کافر مشرک جس کے بارے قرآن میں صورت نازل ہوئی ہو اس کی ہلاکت کی، وہ اگر میرے محبوب کی آمد کی خوشی پہ کسی لونڈی کو محبوب سمجھ کر نہیں، آقا سمجھ کر نہیں، بلکہ اپنے بھائی کا بیٹا بھتیجا سمجھ کر آزاد کرتا ہے تو اللہ اسے بھی انعام سے نوازتا ہے، اللہ رب العزت اسے بھی انعام سے نوازتا ہے۔ تو اگر کوئی محبوب کا امتی اپنا محبوب سمجھ کر، اپنا پیارا سمجھ کر، اپنا ماہی سمجھ کر، اپنا منکار سمجھ کر اس محبوب کی آمد کی خوشی کو منائے گا تو اللہ رب العزت کیا اس کو اجر و ثواب عطا نہیں فرمائے گا؟ ضرور فرمائے گا۔ اللہ رب العزت اسے ضرور بالضرور اجر عطا فرمائے گا۔ مدینہ شریف مسجد نبوی شریف، لوگ کہتے ہیں صحابہ سے میلاد کو ثابت کرو، مسجد نبوی شریف ہے، حضور اپنے حجرہ مبارک میں ہیں، صحابہ اکرام مسجد نبوی میں بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، سرکار تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں صحابہ کیا کر رہے ہو؟ ما جلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ آگے سے صحابہ کہتے ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومنا علینا بکا، اور ایک روایت میں ومنا علینا بہ، سرکار کے صحابہ نے آگے سے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس واسطے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں، اس کی حمد بیان کریں، کیونکہ اس نے ہمیں ہدایت دے اسلام کی، ومنا علینا بکا، اور آپ کی صورت میں ہم پر احسان کیا۔ اور ومنا علینا بہ اگر لگایا جائے دوسری روایت کے الفاظ ومنا علینا بہ، تو مفسرین فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اور اس وجہ سے جو ہم پہ احسان ہوا، ہدایت دے اس وجہ سے جو ہم پہ احسان ہوا۔ تو اب مجھے یہ بتائیں محبوب سے آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت تھا، کسی کو ہدایت تھی؟ کسی کو ہدایت تھی؟ اگر سمجھنے والا دل ہو اور عقل ہو اور دل میں عشق مصطفیٰ ہو تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یار ہدایت کس کے آنے سے ملی ہے، ہدایت کس کے آنے سے ملی ہے۔ حقیقتاً سب کا جواب یہی ہوگا کہ محبوب کی آمد پہ ہدایت ملی ہے۔ اگر محبوب کے آنے کی وجہ سے ہدایت ملی ہے، اس حدیث کو بھی سامنے رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ ذکر کر رہے تھے کہ محبوب آپ تشریف لے آئے، آپ کی آمد ہوئی تو ہمیں اسلام کی ہدایت ملی، ہمیں ہدایت ملی، اسی وجہ سے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو میرے محبوب نے آگے سے جواب دیا صحابہ قسم اٹھاتے ہو کہ تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ نے آگے سے قسم اٹھائی، کہا اللہ کی قسم ہم اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تم سے جو قسم لی ہے کسی اور مقصد کے لیے لی ہے، بلکہ میں تو بات کو اور پختہ کر رہا تھا۔ میرے پاس ابھی جبریل آئے تو مجھے اللہ نے حکم دیا کہ محبوب اٹھ کے جائیے اور دیکھیے تمہارے صحابہ کیا عمل کر رہے ہیں، تمہارے صحابہ کیا عمل کر رہے ہیں، کہ جبریل کو رب بھیج رہا ہے اور خوشخبری دیجیے اپنے صحابہ کو کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے رب فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کر رہا ہے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اللہ کے اس احسان کا شکریہ ادا کر رہے تھے جو احسان میرے رب نے اس امت پر کیا۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا محبوب انہیں عطا کر دیا، اپنا محبوب انہیں عطا کر دیا۔ میرے بھائی اگر یہ احسان اس حدیث پاک کو سامنے رکھا جائے اور لفظ کیا ہے مَنَّا عَلَيْنَا بِهِ یا وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ دونوں لگا لیں، پھر بھی پتہ چلتا ہے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن بتا کہ رب نے مومنوں پر کون سا سب سے بڑا احسان کیا، جس احسان کو جتلایا بھی۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو عطا کرنا تھا جو سب سے بڑا احسان تھا۔ تو پتہ چلا محبوب کی آمد کی خوشی کرنا یہ صحابہ کا بھی طریقہ ہے، اللہ رب العزت کا بھی طریقہ ہے، اللہ رب العزت کا بھی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی طریقہ ہے۔ اور پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جلسے جلوس تم نے کہاں سے نکال لیے؟ تو آؤ میرے بھائی اگر عشق مصطفیٰ سے بخاری کو پڑھا ہوتا نا تو تمہیں یہ بات یہ سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں بنا عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری، بنا عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔
آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عشق کو دل میں رکھ کے پڑھا ہوتا بخاری کو تو بخاری بھی سمجھ آتی، مسلم بھی سمجھ آتی، لیکن محبوب کو نہ سامنے رکھا، عشق مصطفیٰ کو سامنے نہ رکھا، تو اسی وجہ سے یہ جھگڑے پڑنا شروع ہو گئے۔ حضرت بریدہ اسلمی، مسلم شریف کی پہلے حدیث مبارکہ، بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے ابھی۔ ایک روایت میں آتا ہے 60 بندوں کا لشکر، ایک میں آتا ہے 100 بندوں کا لشکر لے کر انہیں پتہ چلا نا کہ محبوب آ رہے ہیں، محبوب ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں۔ ایک اور بات کلیئر کرتا چلوں، محبوب کریم علیہ السلام 12 ربیع الاول والے دن مدینہ تشریف لائے۔ تاریخ کی جتنی کتب ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ولادت میں تو اختلاف پایا جاتا ہے کہ کوئی کہتا ہے 9 کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 2 کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 10 محرم کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے کب پیدا ہوئے، لیکن مدینہ شریف ہجرت جب کی اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سب کہتے ہیں 12 کو ہوئی، وہ سب کہتے ہیں 12 کو ہوئی۔ اب بریدہ اسلمی مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے 60 بندوں کا لشکر لے کر محبوب کو روکنے کے لیے آئے کہ میں محمد کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ سرکار کے سامنے آ گئے، محبوب ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، کپڑا اپنے چہرے پہ لیا ہوا تھا، کپڑا چہرے پہ لیا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سرکار کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، عرض کی یا رسول اللہ ایک لشکر آ رہا ہے اور ارادے اچھے نہیں لگ رہے، ارادے اچھے نہیں لگ رہے۔ تو سرکار نے فرمایا آنے دو۔ جب قریب آئے نا تو سرکار نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بریدہ، اس نے کہا بریدہ، میرا نام بریدہ ہے۔ یہ بریدہ برد سے بنا ہے اور برد کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے میرا اور تمہارا معاملہ ٹھنڈا کر دیا، تیرا اور میرا معاملہ ٹھنڈا کر دیا، وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کون سے قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا اسلمی قبیلے سے ہو۔ سرکار نے فرمایا تیرا اور میرا معاملہ سلامتی والا ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا تیرا اور میرا معاملہ سلامتی والا ہو گیا۔ اب جب اتنی بات کی نا تو سرکار نے ابھی چہرے سے کپڑا نہیں اٹھایا تھا، سرکار نے چہرے سے کپڑا نہیں اٹھایا تھا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اب جب چہرے سے کپڑا اٹھایا نا اس نے کہا کہ تو ہے کون؟ تو سرکار نے کپڑا چہرے سے اٹھایا تو اس کے منہ سے یہ کلمات نکلے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ چہرہ انور کو دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، ابھی محبوب نے تو کچھ کہا بھی نہیں تھا، صرف یہی فرمایا تھا کہ تیرا اور میرا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، سلامتی والا ہو گیا۔ ابھی چہرہ دیکھا ہے، کلمہ پڑھ لیا، اب آگے سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینے جا رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ایسے مدینے داخل نہ ہوں، آپ ایسے مدینے داخل نہ ہوں، میرے ساتھ 60 بندے ہیں، 60 بندوں کا لشکر ہے میرے ساتھ، اور ہم آگے آگے چلتے ہیں، آپ ہمارے پیچھے پیچھے آئے۔ اب وہ آگے آگے چل رہے ہیں اور سرکار پیچھے پیچھے۔ جب مدینے کے قریب گئے نا پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ یہ جو میرے سر پہ پگڑی بندھی ہوئی ہے نا اس کو اپنے نیزے کے ساتھ اتار کے نیزے کے ساتھ جھنڈا بنا دو، اس کو نیزے کے ساتھ لگا کے جھنڈا بنا دو۔ اور وہ جھنڈا بنایا گیا اور جتنے 60 بندے تھے انہوں نے اپنی پگڑیاں اتاری اور نیزوں کے ساتھ جھنڈے بنائے، اس جھنڈوں کے جلوس میں یا محمد یا رسول اللہ کی ندائیں دیتے ہوئے مدینہ شریف داخل ہوئے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ تھی۔ اب چلتے ہیں ذرا بخاری کی طرف۔ بخاری کا رولا ڈالنے والوں کو بخاری سے جواب دیتے ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پہلے سے خبر ہو چکی تھی کہ رسول وہاں سے نکل آئے، وہاں سے سرکار تشریف لا رہی ہے۔ اب وہ روزانہ دوپہر کے وقت کیا کرتے ہیں، صبح کھانا شانا کھاتے ہیں، مقام حرہ تک آتے ہیں، یہ ایک وادی ہے، وہاں پہ آتے ہیں، وہ اونچی ہے، اس پہ چڑھ جاتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ یار کب محبوب آئیں گے، انتظار کر رہے ہیں کب محبوب آئیں گے، دیکھتے رہتے ہیں۔ پھر جب گرمی ہو جاتی نا زیادہ تو گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ ایک دن انتظار کرتے کرتے گھروں کو چلے گئے تو ایک یہودی نکلا باہر، جب نکلا نا اس وادی پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے سرکار کا، اس نے آوازیں دینا شروع کر دیا، اہل مدینہ جلدی سے آ جاؤ، جن کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ رہے ہیں، جن کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ رہے ہیں۔ اب اہل مدینہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، عورتیں اور جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں، بچے جو ہیں
غلام جو ہیں وہ گلیوں میں پھر رہے ہیں، اور وہ یہودی نے جو آواز دی تھی جاء نبی اللہ، اور وہ لوگ کہتے ہیں سب کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے جاء نبی اللہ، اللہ کے نبی تشریف لے آئے، جاء نبی اللہ، اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ اور مسلم شریف کی روایت کے الفاظ ہیں کہ یا محمدہ یا رسول اللہ، یا محمدہ یا رسول اللہ، اور یہاں کے الفاظ ہیں جاء نبی اللہ، کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے، اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ وہ جلوس جو مدینے کی گلیوں میں غلاموں نے نکالا اور بچیوں نے چھتوں پہ کھڑے ہو کے پڑھا طلع البدر علینا، پڑھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ وہ وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر خورشید رسالت طلوع ہو گیا، وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر خورشید رسالت طلوع ہو گیا، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک داعی اللہ کی طرف بلاتا رہے، جب تک محبوب ہمیں اللہ کی طرف بلاتے رہیں گے ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ میرے محبوب اس دنیا سے چلے گئے، لیکن کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے محبوب آج بھی ہمیں اللہ کی طرف نہیں بلا رہے؟ کوئی نہیں کہے گا۔ تو جب تک میرے محبوب اللہ کی طرف بلاتے رہیں گے ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ نبی کی ولادت منانا، نبی کی خوشی کرنا، نبی کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ قرآن بھی ہمیں سکھاتا ہے، صحابہ نے بھی ہمیں سکھایا ہے، اور مدینے والوں نے بھی سکھایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ محبوب کے آنے پر خوشی کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ آپ کو بتایا نا مکہ مدینہ کی تاریخ لکھنے والے جار اللہ کرشی علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ 1926 سے پہلے مکہ کی گلیوں میں اور مدینہ کی گلیوں میں لوگ چراغ لے کر محبوب کا جلوس نکالا کرتے تھے۔ آج بھی مکہ مدینہ میں چلے جائیں، مکہ میں چلے جائیں، مدینہ میں چلے جائیں، جس جگہ محبوب کی مکہ میں ولادت ہوئی تھی لوگ آج بھی اس جگہ پر آتے ہیں، آج بھی اس جگہ پر لوگ آتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، جب ہم محبوب کا ذکر کریں گے تو میرا رب بھی عرش پہ بیٹھ کے فرشتوں میں ہمارا ذکر کرے گا۔ تو ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانی چاہیے۔ میلاد، یہ میلاد جو لفظ میلاد ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدا ہونے کی جگہ، پیدا ہونے کا زمانہ۔ تو یہ میلاد اصل میں ہم نے اس کا مطلب غلط سمجھ لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جلوس نکالنا میلاد ہے، یہ جو ہے لنگر ایسے ایسے پھینکنا میلاد ہے، ڈھول بھی جانا یہ میلاد ہے۔ یہ میلاد نہیں ہے، میلاد ہے نبی کی آمد پر خوشی کے اظہار کا۔ وہ خوشی اگر آپ گھر بیٹھ کر، اپنے گھر بیٹھ کر اپنے بچوں کو 1000 روپیہ دیتے ہیں کہ بیٹا جاؤ جو پسند ہے وہ لے آؤ اور میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں سب مل کے بیٹھ کے کھا لو، مل کے بیٹھ کے کھا لو، یہ خوشی ہے نا، اس چیز کا نام میلاد ہے۔ تو یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، کیوں رب نے فرما دیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب بھی تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو تو اللہ خوشی منایا کرو، تو خوشی منایا کرو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن سے دیکھیے، پوچھئے قرآن سے کہ کون ہے رحمت، تو قرآن بتاتا ہے تمام جہانوں کے لیے محبوب ہے رحمت۔ اگر قرآن سے پوچھیں کہ کون ہے نعمت، تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اتنی نعمتیں رب نے دی، احسان نہیں جتلایا، لیکن محبوب کی باری آئی تو احسان جتلا رہا ہے۔ تو پتہ چلا محبوب سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت ملنے پر خوشی کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت ہمیں خوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔